الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور ہے، قرآن پاک کی ترتیب رسولی کے مطابق 24ویں سورہ، 18ویں پارہ کی سورہ اور اس کی چوتھی آیت۔ یہ سورہ کا نزول یوں ہوا، اس کی شان نزول یوں ہے، کچھ لوگوں نے جب آپ بنی مستلق، غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیں۔ پیچھے ایک صحابی آتے تھے جو چیزیں اٹھاتے تھے کہ اگر کافرے کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اٹھا لے، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، دیکھا تو ام المومنین تھی، ان دنوں بھی پردے کا حکم نہیں آیا، غالباً 6 ہجری کا واقعہ، پردے کا حکم 9 ہجری میں آیا۔ انہوں نے پہچان لیا اور انہوں نے اپنا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، اونٹ کو بٹھا دیا۔ ام المومنین اونٹ پہ بیٹھ کے آ گئی، وہ ساتھ ساتھ اس کی مہار۔ تو لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ نور نازل فرمائی اور میں نے اس کی چوتھی آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ ثم لم یاتوا بأربعة شہداء، اور پھر اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں، فاجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور پھر کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہ کی جائے۔ واولئک هم الفاسقون، اور یہ کون ہے؟ یہ فاسق لوگ۔ زیادہ تر تو اس میں وہ لوگ تھے جو منافق تھے، لیکن 2 صحابی اور 1 صحابیہ بھی تھے، اور ان کو بھی پھر اسی طرح کوڑے لگائے گئے۔ تو آج کل بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے، شادی کی عمر لے کے، تو اس پہ کافی سارے تبصرے لوگ کرتے ہیں کہ 9 سال کی بچی، اس کی شادی کیسے ہو گئی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جب شادی ہوئی، جب نکاح ہوا، تب تاریخ لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، پتہ نہیں تھا لوگوں کو عمر کتنی ہے اس سے۔ اب جو ہجری سال ہے، ہم کہتے ہیں یہ آپ 1 ہجری میں آپ نے ہجرت کی، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، 4 ہجری میں جنگ خندق ہوئی، 5 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، 6 ہجری میں آپ نے عمرہ قضا عمری جو رہ گیا تھا صلح حدیبیہ، وہ عمرہ ادا کیا۔ اسی میں یہ بنی مستلق جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہی غزوہ ہوا۔ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور 9 ہجری میں پردے کا حکم آیا، 10 ہجری میں آپ نے آخری حج کیا اور 11 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ چیزیں بعد میں لکھی گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ہجری ابھی اجرا نہیں ہوا، حضرت عمر فاروق کے دور میں ہجری کا اجرا ہوا، اور ان کے بھی حکومت کے 2 سال بعد 17 ہجری میں 1 ہجری کا اجرا ہوا۔ 17 ہجری میں یہ بتایا گیا کہ 1 ہجری کو کیا لکھنا ہے، 2 ہجری کو کیا لکھنا ہے، 3 ہجری کو کیا لکھنا ہے، اور ابھی تاریخ کا پیدا نہیں ہوا۔ تو اس لیے
اب آپ دیکھیں اگر یہ لکھا جائے کہ 1 اور 2 ہجری، 1 ہجری کا 30 ذی الحجہ ہو اور 2 ہجری کا 1 محرم ہو تو 1 دن کا فرق ہے، 2 سال کا فرق پڑ جاتا ہے اگر اس مہینہ میں لکھا جائے۔ مہینہ نہ لکھیں، 30 ذی الحجہ اور 1 ہجری، ایک سے دوسری ہجری چڑھ گئی 2 سال، اگر مہینہ نہیں لکھیں گے تو 2 سال کا فرق آ جائے گا، اور اگر مہینہ لکھیں گے 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک، 1 سے 2 ہجری، تو پھر 2 سال کا فرق پورا آئے گا۔ تو یہ مہینے لکھنے بھی ابھی ان کا ابتدا بہت کم تھی۔ اب یہ ہوا کہ آپ کی بڑی بہن حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے 73 ہجری میں۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، زبیر حضور کے پھوپھی کے بیٹے، ان کی شادی حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابو بکر سے۔ ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر نے خلافت کی ہے یزید کے مرنے کے بعد 64 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک عبداللہ بن زبیر نے خلافت کی ہے، اور اس وقت اموی خلیفہ جو تھا وہ صرف شام تک رہ گیا، باقی مکہ، مدینہ، عراق، مصر، یمن، ہر جگہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت۔ یہ 9 سال حکومت۔ پھر عبد المالک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، مدینہ پر حملہ کیا، مدینہ میں گھوڑے باندھے، حضور کے روزے کے 7 گھوڑے باندھ دیے 3 دن تک، صحابہ صحابیات کو قتل کیا۔ یہ یزید نے بھی پہلے کیا تھا۔ مکہ پہ منجنیقوں سے حملہ کیا، یزید نے بھی کیا تھا یہ، اور مکہ بیت اللہ کی چھت گر گئی، خلاف جل گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر آئے تو اپنی ماں سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اگر تم نے 9 سال خلافت کی ہے تو کیا سمجھ کے کی ہے، صحیح کیا غلط کیا؟ انہوں نے کہا صحیح کی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر اب شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ، اب بھاگنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، کہا یہ اتار دو، زرہ عام کپڑے پہن کے جاؤ، اور وہ گئے، وہ شہید ہو گئے، اور ان کی لاش کو سر عبد المالک کے پاس بھیج دیا گیا بن مروان کے، اور لاش کو لٹکا دیا گیا مکہ میں۔ جب لٹکا دیا گیا، امام حسین نے اس لیے کہا تھا کہ میں مکہ میں نہیں ٹھہرنا چاہتا، میں کربلا جانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بیت اللہ کی حرمت جو ہے وہ نہ، اس پہ کوئی حرف نہ ادا ہو۔ بہرحال مدینہ میں، مکہ میں آپ کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ آپ کی والدہ چند دن بعد فوت ہو گئی۔ یہ ہے 73 ہجری کا واقعہ۔ 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی، تو پہلی ہجری میں ان کی عمر کتنی تھی؟ 27 سال جب ہجری شروع ہوئی، اور حضرت عائشہ ان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال۔ ساری تاریخوں میں لکھا ہوا کہ حضرت عائشہ ان سے 10 سال چھوٹی تھی، اور وہ 73 ہجری میں فوت ہوئی اپنے بیٹے کی شہادت کے چند دن بعد۔ یہ کس کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہماری جتنی میزان الاعتدال کی کتابیں ہیں سب میں ہیں۔ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے، تہذیب التہذیب میں لکھا ہوا ہے، واقدی نے لکھا ہوا ہے، طبقات الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ واقعہ ماہ جمادی الاول سن 73 ہجری کا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا۔ ابو جعفر محمد بن طبری، یریر طبری نے تاریخ الامم والملوک میں لکھا۔ امام ابن جوزی نے اسد الکعبہ فی معرفت صحابہ میں لکھا۔ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی نے اصابہ فی تمیز صحابہ میں لکھا۔ یہ سارے ان کے صفحے لکھے ہوئے ہیں۔ اب 3 حدیثیں ایسی ہیں جس میں آتا ہے کہ ان کی عمر 9 سال، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ لکھائی اس وقت اتنی تھی، 10 کی بجائے 10 خالی لکھ لیا، 10 چھوڑ دیا، 10 ہوتا 19 اور 10 ہوتا ہے 9۔ اور یہ تینوں حدیثیں جس شخص سے ہیں اس کا نام ہے الشام بن عروہ بن زبیر بن عوام۔ یہ تینوں حدیثیں، یہ کون کون سی حدیث ہیں؟ یہ ناقابل اعتبار روایات ہے جو ہے شام بن عروہ بن زبیر بن عوام سے مروی ہے۔ پہلی حدیث بخاری کی ہے، حدیث نمبر 3894، دوسری حدیث مسلم کی ہے 3481، اور تیسری حدیث ابو داؤد کی ہے 3900۔ شام بن عروہ
جو ہے یہ اس کے جو دادا ہیں وہ پہلی ہجری کو پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر، اور حضور کے سامنے 10 سال کی عمر تھی ان کی جب حضور کا وصال ہوا۔ ہشام ان کا پوتا ہے، اور عراق میں جا کے احادیث جو بیان کر رہا ہے یا ڈائریکٹ خود حضور سے بیان کر رہا ہے یا اپنے باپ عروہ سے بیان کر رہا ہے۔ نہ عروہ نے حضور کو دیکھا نہ اس نے حضور کو دیکھا، تو اس لیے یہ تینوں حدیثیں جو ہشام یا عروہ سے ہیں، ان کو یہ سارے محدثین کہتے ہیں کہ ان کا اعتبار، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر ہجرت سے پہلے جب ہجری شفاعت شروع ہوا 17 سال تھی، تب ان کا نکاح ہوا، اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو تب ان کی عمر 19 سال تھی۔ تمام روایات سے، تمام شہادتوں سے یہ چیز جو ہے تحقیق سے بیان کی ہے۔ عائشہ صدیقہ کی عمر کے بارے میں یہ نپور شرما نے بھارت میں بکواس کی، اور اس سے پہلے عورت مارچ میں انہوں نے پلے کارڈ لہرائے کہ میری عمر جو ہے وہ 9 سال تھی اور ان کی عمر 50 سال تھی، اس طرح کے کارڈ لہرائے گئے۔ تو یہ چیزیں اصل میں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ ویسے ہی دیکھ کے مکھی پہ مکھی مار کے چلے جاتے ہیں، اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ان کی عمر 19 سال ہے۔